آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ قیادت اتھارٹی یا پوزیشن کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل لیڈرشپ اخلاقیات اور کردار پر مبنی ہوتی، ایمان پر مبنی ہوتی؟ یارو، جو لیڈر اخلاقیات اور کردار پر اپنی بنیادوں کو کھڑا کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ معاشرے میں رسپیکٹ فل اور کامیابیوں کے وہ مراکز قائم کرتا ہے جس پر وہ پہلی بنیاد خود ہوتا ہے۔ یارو، جو لیڈرشپ اخلاقیات اور کردار کو کھڑا کرنا سیکھ جاتی ہے، وہی اصل قیادت معاشرے میں عزت کمانا سیکھ جاتی ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ پاورفل پریکٹیکل اصول اور وہ ضوابط جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ اپنی ہر سچویشن کو ایک اچھے زاویے کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایک ریئلٹی ہے جو میں آپ کو بتا دوں، وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لیڈرشپ صرف ٹائٹل یا ڈیسیژن میکنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم کریڈیبلٹی ہے، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے پلس انفلوئنس۔ اور یارو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو کامیاب قیادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹیمپوریری ہوتی ہے، وہ کوئی بھی قیادت ہو سکتی ہے، ہمیشہ ٹیمپوریری ہوگی۔ لیکن جو اخلاقیات پر مبنی ہوگی، اخلاقیات کی عمارتوں پر جو قیادت بنائی جاتی ہے، وہ میں کہتا ہوں نسلوں تک قائم رہتی ہے۔ سب سے پہلا جو اصول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو پرنسپل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے انٹیگریٹی۔ اپنے ڈیسیژن میں، اپنے ایکشن میں ہونیسٹی رکھیں، ایمانداری کو شامل کریں، اور جو فیصلہ ایمانداری اور اخلاقیات کی بنیادوں پر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ پاورفل ثابت ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اور جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں مزید نوازتا ہے۔ اور دوسرا جو پرنسپل ہے، دوسرا جو اصول ہے، وہ ہے جسٹس۔ اصل قیادت ہوتی ہی وہ ہے جو، یعنی کہ اصل قیادت کا جو مقصد ہے وہ انصاف ہے۔ اور یارو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فیوریٹزم اور بائس سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اور ہر فیصلے میں، اپنے ہر فیصلے میں آپ نے انصاف کے پہلو کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ گھر کے قائد ہیں، آپ کسی قبیلے کے قائد ہیں، کسی آبادی میں آپ سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یا کسی ادارے میں آپ سربراہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ایز اے لیڈرشپ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ فیوریٹزم اور بائس کو سائڈ پہ کریں اور اپنی ایکویلٹی کو ثابت کریں فیصلوں میں، کردار میں، کریکٹر میں، چاہے وہ آپ قبیلے میں ہوں، چاہے وہ آپ کسی ادارے میں ہوں، چاہے وہ آپ کسی اسکول میں ہوں، کسی دیہات میں ہوں، کسی شہر میں ہوں۔ اگر آپ کے کردار کو اور آپ کی اخلاقیات کو ایز اے کریکٹر ترجیحات میں اول پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو پھر آپ ایک اچھے لیڈر ہیں۔ اور یارو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ قائد وہ ہے جو اپنی عوام میں جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ انصاف کے پہلو کو سامنے رکھے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو یا عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یارو، یہ حدیث بھی ہماری ایک ریفرنس ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر کسی بھی چیز پر اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا، اقتدار میں آنے کا، یا ادارہ سنبھالنے کا، یا کسی قبیلے کے سربراہ کی حیثیت کے طور پر، تو وہ جسٹس، انصاف جو ہم اپنے ہاتھ میں، اپنے کردار میں اور اپنی پرسنالٹی میں یہ جب ڈیولپ کر لیں گے تو پھر آٹومیٹک ہم لیڈر بھی بن جائیں گے، اور لیڈر وہ بنیں گے جن کی پرسنالٹی میں اخلاقیات اور کردار کی وہ جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے ہیومینٹی۔ یارو، لیڈر کو، قیادت کو ہمیشہ ایئرگنس یا پرائڈ سے بچنا چاہیے۔ یہ غرور، یہ تکبر ہمیشہ انسان کو اور انسان کے وقار کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انسان عاجز رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، استغفار کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو ہمیشہ ایئرگنس یا پرائڈ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہیومینٹی فالوورز ہوتے ہیں ان کا ٹرسٹ بڑھاتے ہیں، اعتماد بحال کرتے ہیں۔ چوتھا جو پرنسپل ہے، چوتھا جو اصول ہے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ یارو، لیڈر اصل جو قیادت ہوتی ہے وہ اپنے ہر فیصلوں کا جواب دہ ہوتی ہے۔ لیڈر گھر کی ہو، باہر کی ہو، گلی کی ہو، محلے کی ہو، قبیلے کی ہو، جامعیت کی ہو، یا کسی بھی ادارے کی ہو،
جب وہ اپنے ایکشن یا فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے تو پھر اس کا ریئیکشن یعنی کہ جواب کی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ اور یارو جہاں تک بات ڈیسیزن کی ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی رسپانسبلٹی کے طور پر لینے چاہیے، اور جو ڈیسیزن لیا جاتا ہے پھر اس کو اون بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصل قیادت کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کسی گھر کے سربراہ ہیں، کسی باہر کے سربراہ ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی بڑی بہن ہے، کوئی ماں کا رول ادا کر رہی ہے، تو یہ سارے اس قیادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ اصل قیادت اقتدار کی قیادت ہوتی ہے۔ یارو آج میرے یہ الفاظ ہیں، ہمیشہ اپنے دل پر یہ نقش کر لیجئے میرے یہ الفاظ، کہ اصل قیادت انسان کے اندر کی قیادت ہوتی ہے۔ باپ کے رول میں قیادت ہوتی ہے، بڑے بھائی کے رول میں قیادت ہوتی ہے، ایک سربراہ کے اون ہونے کی صورت میں قیادت ہوتی ہے، گلی کے محلے کے بڑے ہونے کی صورت میں قیادت ہوتی ہے، بڑی بہن ہونے کی صورت میں اصل قیادت ہوتی ہے، ماں کے رول میں اصل قیادت ہوتی ہے۔ یہ وہ قیادتیں ہوتی ہیں جو اپنا رول پیش کرتی ہیں، اور ان قیادتوں میں جو اخلاقیات اور کردار ایمان کی صورت میں نظر آتا ہے وہی اصل قیادت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے آج آپ کو قیادت کی اصل نشانی بتا دی۔ لیڈرشپ کی میری جتنی بھی گفتگو ہیں، جتنے بھی پوائنٹس آپ کو ملیں گے، وہ ان تمام قیادتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو یارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں ہے، ہر وہ شخص جو دنیا میں ہے، اس سے اس کی جو اختیار اس کو دیا گیا ہے اس کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اور یہ مفہوم ہے قرآن پاک کا، کہ جس کو جتنا اقتدار دیا جائے گا، وہ باپ کا رول ہو، بڑے بھائی کا رول ہو، گھر کی سربراہی ہو، ماں کا رول ہو، یا بڑی بہن کا رول ہو، یا کسی ادارے کا رول ہو، اس کا حساب بھی ہے۔ اگر جب یہ بات ہمارے مائنڈ سیٹ میں آ جائے گی، پھر ہم اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنے ڈیسیزن کو اون کریں گے۔ اور یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ جب انسان غلطیاں کرتا ہے پھر اس کا مائنڈ سیٹ اس سٹرکچر کو، اس کیٹیگری کو ریسرچ کرتا ہے، اور جب اس آبزرویشن کے مراحل سے انسان باہر نکلتا ہے پھر اس غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر کچھ ایسی چیزیں، تکنیک چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ غلط ڈیسیزن لیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے وہ غلط ڈیسیزن لیا تھا، لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں جب رضا الہی شامل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا ڈیسیزن پاورفل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، اس سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، آپ کی ہر قیادت گھر سے لے کر باہر تک مضبوط اور کردار والی بن جائے گی۔ پانچواں جو اصول ہے، پانچواں جو پرنسپل ہے، وہ ہے ٹرانسپیرنسی۔ اپنے فالوور کے ساتھ کمیونیکیشن اور ٹرانسپیرنسی قائم رکھیں۔ یہ ایک ریلیشن بلڈ کرنے کی وہ سرحد ہوتی ہے جس میں آپ اپنے فالوور کے ساتھ، اپنی آڈینس کے ساتھ، اور اپنے گھر کے ساتھ، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے معاملات میں کمیونیکیشن کریں، مشاورتی کام شروع کریں، اور ٹرانسپیرنسی کا عمل شروع کریں۔ یارو یاد رکھیں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ باہر کے سربراہ ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہیں، یا کسی شعبے میں آپ وابستہ ہیں اور آپ کی قیادت ہے، جب آپ کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہڈن چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے معاملات کو واضح کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک اخلاقی قیادت کو جنم دیتے ہیں۔ اور یارو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے معاملات میں واضح ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، اللہ اس کے لیے آسانیاں پرووائڈ کرتا ہے، اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی آیت ہمارے سامنے ایک دلیل کے طور پر موجود ہے۔ تو آج سے ہی اپنے معاملات کو واضح کریں، گھر میں ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، بڑا بھائی ہو، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہو، کسی ادارے میں آپ سربراہ ہیں، کسی معاشرے میں آپ سربراہ ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنے معاملات کو واضح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرماتے ہیں کہ قید تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے کردار سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو قید، چاہے وہ گھر کا قید ہو، میاں بیوی کے رشتے میں سربراہی کا معاملہ ہو، ماں باپ کے رشتے میں سربراہی کا معاملہ ہو، گھر کے رشتے میں ہو، بھائیوں کے رشتے میں ہو، دوستوں کے رشتے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو،
یا کسی ادارے کا سربراہی کے معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، یہ حدیث ہماری دلیل کے طور پر موجود ہے کہ اگر آپ اپنے فیصلوں سے دوسروں کو نفع دے رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ اخلاقیات کو جنم دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم اخلاقیات اور کردار پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا جب ایمان بڑھتا ہے نا، آپ دیکھیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، ان کا ایمان کتنا بڑا ہوتا ہے، صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں پھر کہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کرو۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، قیادت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ مضبوطی اختیار کرو۔ قیادت کو مضبوط بنانا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں، بھائیوں کے رشتے میں، گھریلو معاملات میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، قبیلے میں، افرادی قوت میں، جامعیت میں، اس کا صرف ایک حل ہے۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو سٹرونگ کریں، اپنی اسٹریٹجی کو پرماننٹ ڈیولپ کریں، اپنی پوزیشن کو واضح کریں، اور سب سے موسٹ جو سپر پاور ہے وہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی قیادت اور آپ کی جو کردار کی روشنی ہے وہ کتنی دور تک جاتی ہے۔